السلام علیکم معزز ناظرین، میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد جو کہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ایبٹ آباد کے بالکل اپوزٹ ہے، یہاں پہ سائیکیٹری کی پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے معمر حضرات وہ لوگ جن کی عمر 60 سال اور 60 سال سے اوپر کی ہوتی ہے، ان افراد میں ڈپریشن کا موجود ہونا۔ یہ ایک انتہائی ضروری ٹاپک ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں معمر افراد، بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ تقریباً ہر گھر میں ماں باپ کی شکل میں یا بہن بھائیوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان کی جو اویلیبل سٹیٹسٹکس ہیں مردم شماری کی، اس کے حساب سے پاکستان میں 7% افراد جو ہیں وہ معمر افراد کی تعداد میں آتے ہیں، اور ان 7% افراد میں سٹیٹسٹکس یعنی جو اویلیبل فگرز ہیں اس کے حساب سے 30 سے لے کے 60% لوگوں میں ڈپریشن موجود ہوتی ہے۔ تو اگر آبادی کے تناسب کو دیکھا جائے، یعنی 7% 7 یا 8%، اور پھر 30 سے لے کے 60% افراد میں ڈپریشن کا ہونا، یہ ایک انتہائی خوفناک فگر ہے۔ یعنی ہم بوڑھے لوگوں میں، معمر افراد میں ڈپریشن کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو کہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اولڈ ایج، بوڑھے لوگوں میں ڈپریشن زندگی کی مختلف وجوہات کی وجہ سے، زندگی کے مسائل، بچوں کے دور چلے جانے کی وجہ سے، لائف پارٹنر کی فوتگی کی وجہ سے، جسمانی بیماریاں، مختلف جسمانی بیماریاں، زندگی کے حادثات، مالی پریشانیاں، بہت ساری چیزیں مل کے معمر افراد کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہیں۔ اور ڈپریشن معمر افراد میں عام طور پر سامنے نہیں آتی۔ ہم معمر افراد کو، جو لوگ ٹائم دے پاتے ہیں، وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ میری والدہ یا میرے والد صاحب پہلے کی نسبت چپ سے ہیں یا اداس یا خفا ہیں۔ تو جو اس چیز کو توجہ دے پاتے ہیں تو وہ نوٹ کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں میں، معمر افراد میں ڈپریشن انڈیٹیکٹڈ، یعنی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ موجود ہوتی ہے۔ ان میں جن معمر افراد میں یہ ڈپریشن ہوتی ہے، ان میں موڈ کا خراب ہونا، غصہ آنا، چڑچڑاپن، کسی سے بات نہ کرنا، کھانے پینے میں دلچسپی نہ لینا، یاداشت میں کمی آ جانا، اس کے لیے ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے سوڈو ڈیمنشیا۔ سوڈو ڈیمنشیا ایک ڈپریشن کی ایک قسم ہے کہ جس میں بوڑھے معمر افراد کی یاداشت آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی جسمانی وجہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ ڈپریشن ہوتی ہے، اور ڈپریشن کی وجہ سے ان کے جسمانی امراض جیسے شوگر، بلڈ پریشر، یا خدا نخواستہ کینسر یا دوسری اور بیماریاں بھی پھر کنٹرول میں نہیں آتی، اور معمر افراد سفر کرتے ہیں اور ان کی موت جلدی واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ مذہب کا رجحان ہے، ہم مذہب پہ بیلیو کرتے ہیں، اسلام کا ایک پروٹیکشن ہے، ہمیں ایک کور ہے، تو ہمارے معاشرے میں خودکشی کے بارے میں زیادہ رجحان نہیں ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں بوڑھے لوگوں میں ڈپریشن میں سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ کامن ہے، یعنی وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا چونکہ فیملی سٹرکچر ہے، بچے اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، تو سوسائڈ کی طرف رجحان نہیں جاتا۔ تو بوڑھے لوگوں کی ڈپریشن جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح جوان یا بچوں میں ڈپریشن ہو سکتی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طریقوں سے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن کے لیے ہمیں
بوڑھے افراد کو معمر افراد کو اینٹی ڈپریسنٹس بھی دینے پڑتے ہیں، اور ان کے لائف سٹائل چینجز، ان کو کمپنی دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کو ٹائم دینا، ان کے دل کی بات سننا، یہ ساری باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ان کو موبلائز رکھنا چاہیے. وہ اگر ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو عضو معطل کی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میرا اس دنیا میں کوئی کام نہیں رہا، اور یہ ان کے ڈپریشن کو بڑھاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو انگیج کرنا، ان کو زندگی کے چھوٹے موٹے کاموں میں بزی رکھنا، چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کو انگیج رکھنا، اس سے ان کی طبیعت پہ اور ان کی صحت پہ کافی فرق پڑتا ہے. اگر معمر افراد میں ڈپریشن کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو جس طرح میں نے پہلے کہا، ان کی جسمانی بیماریاں بھی کنٹرول میں نہیں آتی، اور ان کو جسمانی بیماریوں کی کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں، جیسے شوگر اور بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیزز، سٹروک، ڈیمنشیا، یاداشت کا چلے جانا. ڈیمنشیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں دماغی حالت کی وجہ سے یاداشت چلی جاتی ہے. تو ڈیمنشیا کے ساتھ سوڈو ڈیمنشیا یا ڈپریشن اگر مل جائے تو پھر یاداشت پہ مزید زیادہ فرق پڑتا ہے. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے معمر افراد پہ نظر رکھنی چاہیے، ان کو نوٹ کرنا چاہیے. اگر ان کی نیند میں فرق آتا ہے، ان کے کھانے پینے میں فرق آ جاتا ہے، ان کے موڈ میں فرق آتا ہے، ان کو غصہ آتا ہے، ان میں چڑچڑا پن ہے، یا اداس رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، یا زندگی کے روٹین میں پہلے کی طرح انٹرسٹ نہیں لیتے، ان کو اپنی پسند کی چیزیں اچھی نہیں لگتی، تو انہیں کسی ماہر نفسیات کو دکھانا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اور ماہر نفسیات اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دا پیشنٹ، ضرورت کے مطابق بوڑھے لوگوں کو سیف دوائیوں پہ ڈال دیتے ہیں، جو کہ ان کی کارڈک ڈیزیزز اور بلڈ پریشر کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتی، اور ان کی ڈپریشن کو بھی ٹھیک کر دیتی ہیں. ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ 30 to 60% بوڑھے لوگوں میں ڈپریشن کامن ہے، اولڈ ایج لوگوں میں. اور اس میں پھر خواتین میں ڈپریشن مردوں کی نسبت زیادہ کامن ہے. اس میں ایک وجہ ہارمونل چینجز، جب ان کو مینوپاز ہو جاتا ہے، جب ان کا حیض آنا بند ہو جاتا ہے، تو وہ ہارمونز کے چینجز بھی اس میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. تو اپنے بزرگوں پہ نظر رکھنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ان کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اگر ذرا سا بھی شائبہ ہو، شک ہو کہ بزرگ افراد میں ڈپریشن کی کوئی علامات ہیں، تو انہیں کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کے جانا چاہیے. میری پریکٹس میں بہت سارے ایسے معمر افراد ہیں جن کو ڈپریشن ہے، اور جن کو سوڈو ڈیمنشیا یا ساتھ میں ایسوسیٹڈ ڈیمنشیا بھی ہے، اور ان کا ماشاءاللہ کامیاب علاج ہو رہا ہے، اور وہ اب اچھی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریکور کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ان کا لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر علاج کو پراپر طریقے سے اور پراپر ڈوز کے ساتھ کنٹینیو کیا جائے تو بوڑھے لوگوں کی، بزرگ افراد کی ڈپریشن جو ہے وہ اسی طرح رسپونڈ کرتی ہے جس طرح بچوں میں، نوجوانوں میں یا جوانوں میں ڈپریشن ٹریٹمنٹ کو رسپانس کرتی ہے. اس ویڈیو سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں موجود معمر افراد پہ ایک الرٹنس کی، ایک توجہ کی نظر رکھیں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے آپ کے والدین میں یا بڑے بہن بھائیوں میں جو کہ 60 اینڈ ابو ہیں، ان میں ڈپریشن کی علامات ہیں، تو آپ انہیں کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جا سکتے ہیں، اور اس سے ان کو یقیناً فائدہ ہوگا. تو آئندہ انشاءاللہ کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا.
تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.